اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرپرسنل انٹیلیجنس میں اضافہ۔ کل ہم نے انٹرا پرسنل اور انٹرپرسنل انٹیلیجنس کے بارے میں پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کچھ واقعات کا مطالعہ کیا۔ آج ہم چلتے ہیں، آج کا ٹاپک ہے انٹرپرسنل انٹیلیجنس میں اضافہ۔ اگرچہ کچھ لوگ فطری طور پر دوسروں کے مقابلے میں بیداری کا زیادہ مضبوط احساس رکھتے ہیں، مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت اور توجہ کے ذریعے کوئی شخص اپنی باہمی ذہانت کو ترقی اور بڑھا سکتا ہے۔ انٹرا اور انٹرپرسنل انٹیلیجنس دونوں کو اعلیٰ سطحی ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ دوسروں کے جذباتی حالتوں کو محسوس کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ ذہنی طور پر موجود نہیں ہیں۔ موجودگی کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کسی کا دماغ اور دل جسمانی جسم اور اس کے اعمال کے ساتھ ہیں۔ غزالی وضاحت کرتے ہیں، ذہن سازی سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ دل کسی بھی خلفشار سے پاک ہے اور انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے اس میں پوری طرح جذب ہے۔ 50 دوسروں نے ذہن سازی کی تعریف مستقل لمحہ بلمحہ آگاہی کی صلاحیت کے طور پر کی ہے۔ ان دونوں تعریفوں کا اوورلیپ واضح ہے، تاہم پیشن گوئی کے نقطۂ نظر سے ذہن سازی کا بہت گہرا مطلب ہے۔ یہ تقریباً عام علم ہے کہ جب کوئی ایک عمل یا افعال کے مجموعے کثرت سے دہرایا جاتا ہے تو ہمارا دماغ ان افعال کو دہرانے کے لیے اعصابی راستے بناتا ہے۔ کام کے پہلے دن کام پر گاڑی چلانا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک دن سفر کرنے کے بعد یہ ایک نان دماغ بن جاتا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قدرتی عمل ہے۔ ہمیں دوسری چیزوں پہ توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دیتا ہے جبکہ ہم وہ سرگرمیاں کر رہے ہوتے ہیں جو ہم ہر روز کرتے ہیں۔ ہم ان اعمال کی عادت کی وجہ سے کافی زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں، تاہم اس میں ایک نقص ہے۔ جیسے جیسے اعمال زیادہ خودکار ہوتے جاتے ہیں، ہم ان کے بارے میں مزید خیال نہیں رکھتے۔ ذہن سازی کے نقصان کے ساتھ ارادے اور غور و فکر میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کی کہ تمام اعمال کا فیصلہ ان کے ارادوں سے کیا جاتا ہے تو وہ ہمیں سکھا رہے تھے کہ ہمیں اپنے گہرے محرکات سے باخبر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کبھی بھی بے حسی کی حالت میں نہ پھسلنا چاہیے، ورنہ زندگی اپنے گہرے معنی اور مقصد سے محروم ہونے لگے گی۔ مثال کے طور پر نماز کو دیکھیں، مسلمان دن میں کم از کم 5 بار نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ایک بنیاد ہے اسلام میں عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو مسلمان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہونے پر بہت زور دیا۔ صلاح یا رسمی نماز میں جسمانی حرکات کا ایک مجموعہ شامل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زبانی بیانات بھی ہوتے ہیں۔ جب مذہب تبدیل کرنے والے پہلے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کے لیے کافی مقدار میں توجہ اور ارتکاز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جوں یہ دعا روز بروز دہرائی جاتی ہے اس کی ادائیگی میں آسانی پڑتی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال یا پڑھتے ہوئے الفاظ کے بارے میں سوچے بغیر پوری نماز ادا کر سکتا ہے۔ نماز کا معیار تاہم اس کے دوران ذہن سازی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت پر مبنی ہے۔ بغیر توجہ کے نماز پڑھنا ایک ایسا موضوع ہے جس پر قرآن، حدیث اور دیگر اسلامی لٹریچرز میں بڑے پیمانے پر بحث کی گئی ہے اور اس کے خلاف تنبیہ کی گئی ہے۔ موجودگی اور ذہن سازی کی کمی کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس شخص یا عمل کی قدر کی کمی کو ظاہر کرتا ہے جس کے ساتھ آپ جسمانی طور پر مصروف ہیں یا اس میں شامل ہیں۔ سب سے قیمتی تحفہ جو آپ کسی شخص کو دے سکتے ہیں وہ ایک چیز ہے جو واقعی آپ کے پاس ہے۔ موجودہ وقت میں خود سب سے زیادہ توہین آمیز پیغام جو ہم اپنے آس پاس کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہماری جسمانی موجودگی کے لائق ہیں لیکن ہماری ذہنی موجودگی کے نہیں۔ اسمارٹ فونز اور دیگر خلفشار نے بہت سے خاندانوں کو تباہ کر دیا ہے کیونکہ ہم اپنی ذہنی موجودگی کو ترجیح دینے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ یہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ جب ایک شخص نماز میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو پکارتا ہے کہ کیا تم مجھ سے بہتر جگہ جا رہے ہو؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر نماز کے دوران اللہ کے ساتھ کم از کم ایک لمحہ بھی دماغی حاضری نہ ہو تو وہ باطل ہے۔ ذہن کی موجودگی اسلامی روحانیت کا ایک مقصد ہے اور یہ درونی اور باہمی ذہانت دونوں کی تعمیر کا پہلا قدم ہے۔
اپنے آس پاس کے لوگوں پر گہری توجہ دینے کے لیے اپنے اندر تشویش اور ہمدردی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کچا لہسن یا پیاز کھانے کے بعد مسجد میں آنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اس حکم کے پیچھے دلیل دوسروں کے لیے اس کی ذہن سازی کی سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ فرشتے کچے لہسن اور پیاز کی بو سے پریشان ہوتے ہیں، اور وہ عام طور پر انہی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں جن سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ مؤثر طریقے سے بیداری کے معیار کو غیب کی تخلیق کے دائرے میں بلند کیا۔ جذبات کی زبان، درخت کا رونا ہو یا اونٹ کا، جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا کہ درخت کا رونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں اور پھر اس کو جنت کی بشارت، اور اونٹ کی فریاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبکہ اس کا مالک اس سے زیادہ محنت کروا رہا تھا۔ تو آگے چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل سے سننے اور سننے کے قابل تھے۔ جیسے جیسے عقل کامل ہو جائے گی وہ معمولی تبدیلیوں سے آگاہ ہو جائے گی، جیسے کہ عربی کے معروف کہاوت الاشارہ تکفیت العقل میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ذہین کے لیے ایک چھوٹا سا اشارہ ہی کافی ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کے ساتھ مثبت تعامل کے لیے ضروری جذباتی بیداری کی کمی محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ جذبات کی زبان نہیں سمجھتے۔ آنکھوں کی ہلکی ہلکی حرکت، جسم کی پوزیشننگ اور زبانی انفلیکشن سے ایسے اشارے ہیں جو درد، اضطراب اور خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم سے بہت سے لوگ ان علامات کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتے ہی اونٹ کی طرف مڑ کر دیکھا تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس اونٹ نے دوسروں تک بات پہنچائی ہو؟ لیکن وہ سمجھنے میں ناکام رہے۔ لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ اپنے دل کے جذبات کو نہایت لطیف اشاروں کے ذریعے بناتے ہیں، اور اگر وہ دیکھیں کہ آپ جذباتی طور پر ذہین اور قبول کرنے والے ہیں تو وہ باریک ترین اعمال کے ذریعے آپ کو اپنے دل کی ساری کہانی سنانا شروع کر دیں گے۔ جو اشاروں کے ابلاغی افعال کو سمجھتا ہے وہ ان پیغامات کے بارے میں انتہائی باشعور ہو جاتا ہے جو اس کا اپنا جسم بھیجتا ہے۔ باڈی لینگویج کی صلاحیت کو جانتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس ایسی چیز تھی اور اسے سکھایا تھا جسے گارڈنر جسمانی ذہانت کہتے ہیں۔ وائلہ بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ مسجد نسبتاً خالی تھی، لیکن جب وہ شخص مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، گویا اس شخص کے لیے جگہ بنانا جو ابھی بھی اندر داخل ہوا تھا۔ اس شخص نے یہ دیکھ کر اس کے داخل ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرکت ہوئی، کہا اے اللہ کے نبی، اس مسجد میں کافی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھ کر فرمایا، مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اس کے قریب آتا دیکھے تو پہلے والا اس کے لیے کچھ حرکت کرے۔ ایک شخص جس کے پاس جسمانی ذہانت ہوتی ہے وہ لطیف اشاروں کی طاقت اور ان پیغامات کو سمجھتا ہے جو اس طرح کی ہلکی ہلکی حرکت کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ اس طرح کے اشاروں کے ذریعے بھیجے جانے والے پیغامات ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جاتا ہے جن کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ کعب بن مالک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام نے 50 دن سے زیادہ کا بائیکاٹ کیا جب وہ جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے پر سچے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی صبح کی نماز سے فارغ ہو کر چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دور سے کسی کی چیختے ہوئے سنا، خوشخبری ہے کعب، خوشخبری، یہ سمجھ کر کے اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اطلاع دی ہوگی کہ بائیکاٹ اٹھایا جاتا ہے۔ آپ مسجد کی طرف بھاگے۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے لوگ یکے بعد دیگرے ان کا استقبال کر رہے تھے، معافی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ چند لوگ آپ کے گرد جمع تھے۔ طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مجھے مبارکباد دیتے ہوئے میری طرف دوڑ پڑے۔ کوئی اور نہیں کھڑا ہوا۔ کعب کی طرف طالحہ کے عمل کا جذباتی اثر کعب کے اگلے بیان سے واضح ہوتا ہے۔ اس نے کہا، اور میں طالحہ کو کبھی نہیں بھولوں گا کیونکہ اس کے میرے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کلاس، لیکچرز یا اجتماع میں داخل ہوتے ہی ہلکی ہلکی حرکت اور اشاروں کی طاقت کا تجربہ کیا ہے۔ ہم کسی ایسے شخص کی تلاش میں چاہتے ہیں جو ہمیں تسلیم کرے اور کچھ خوش آئندہ اشارہ کرے۔ شاید وہ ایک بیگ یا پرس منتقل کرتے ہوئے آپ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ نہ صرف آپ کا استقبال ہے بلکہ اگر آپ چاہیں تو یہاں بیٹھنے کی جگہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم ان محفلوں میں بھی گئے ہیں جہاں کمرے میں آنے سے لے کر نکلنے تک ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی نہیں جانتا کہ ہم وہاں موجود ہیں۔ جسمانی زبان، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، ہمارے درمیان باہمی جذبات بیداری کی کمی کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر سمجھ نہیں پاتے یا ہم اس زبان کو
غلط سمجھتے ہیں جو جذبات بولتے ہیں۔ محبت، درد، غصہ اور مایوسی اکثر غیر زبانی اشارے کے ذریعے نہیں بتائی جاتی۔ الب- البر- البرٹ مہرابین خاموش پیغامات میں وضاحت کرتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ جذبات اور رویوں کا اظہار کرتے وقت غیر زبانی رویہ اکثر الفاظ سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کے ذریعے بتائے گئے کل احساسات اور جذبات کا اندازہ لگایا جائے تو اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ 7% زبانی ہے اور 38% صوتی لہجہ اظہار ہے اور 55% چہرے کے تاثرات ہیں۔ باڈی لینگویج کی طاقت کچے محلوں میں پروان چڑھنے والے نوجوانوں کے ذریعے جلد سیکھ جاتی ہے۔ کسی بھی امریکی شہر کے اندرونی شہروں میں تشریف لے جانا انہیں یہ سیکھنے پر مجبور کرتا ہے کہ کس طرح چلنا ہے، خود کو ایسے طریقے سے لے جانا ہے جو پریشانی کو دعوت نہ دے۔ ہر روز اسکول جانا کسی کے اسٹریٹ اسمارٹ پر منحصر ہے۔ ان جگہوں پر پروان چڑھنے والا نوجوان مرد یا عورت پہلا سبق یہ سیکھتا ہے کہ ارادے کو غلط طریقے سے بتانے کے بہت سے طریقے ہیں اور قوانین کا ایک پیچیدہ نظام ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کون سے جذبات کو کب ظاہر کرنا ہے۔ آئیے مثال کے طور پر ہر آنکھ سے رابطہ کریں۔ میں صرف آنکھوں سے رابطے کی صحیح مقدار کا استعمال کر کے کسی صورتحال کو کم کرنے کی تعداد کو شمار نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک موقع بھی یاد ہے جہاں ایک لڑکے کو 5 سیکنڈ تک گھورنے سے کچھ ہی لمحوں میں بعد جھگڑا ہوا۔ اگرچہ ان میں سے زیادہ تر مہارتیں خود سیکھی جاتی ہیں، لیکن ایک عام اصول یہ ہے کہ آنکھوں سے رابطہ کرنے سے مکمل اجتناب اس بات کا سبب بن سکتا ہے کہ شکاری آپ کو آسان شکار کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ آنکھوں سے بہت زیادہ رابطہ پریشانی کو بھی دعوت دے سکتا ہے۔ توازن کا چیلنج دوسروں کی مخالفت کیے بغیر آنکھ کے رابطے کے ذریعے طاقت اور اعتماد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میں یہ تفصیلات صرف یہ بتانے کے لیے دیتا ہوں کہ انکوڈنگ اور ڈی کوڈنگ باڈی لینگویج کیسے اور کیوں اتنی نازک اور مشکل مہارت ہے۔ اتنا ہی چیلنج یہ سیکھنا ہے کہ اپنی چال کو کس طرح ماڈیول کرنا ہے۔ چلنے کے انداز کے ذریعے جذبات کو انکوڈنگ اور ضابطی کشائی کرنا ایک اور ہنر ہے جس میں تیز جذباتی شعور رکھنے والوں کو سیکھنا چاہیے۔ تقریباً ہر ترتیب میں آپ کی چال آپ کے آس پاس کے لوگوں کو لامتناہی پیغامات پہنچاتی ہے۔ قرآن کی آیات چلنے کا طریقہ سیکھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں اور آپ کے چلنے کے انداز سے کن پیغامات کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مثالی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ اور اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ زمین پر اکڑ کے نہ چل۔ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اس نے چال کی اہمیت کو مواصلات کی ایک شکل کے طور پر سمجھا۔ میدان جنگ میں ایک روایت میں پایا جاتا ہے کہ ابو دجانہ ایک دفعہ دشمن کی سندوں کے سامنے انتہائی تکبر کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے سپاہیوں کو ترتیب دیا، یہ صحابی جس انداز میں اپنی طاقت اور اعتماد کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چال کی حالاتی فائدے کو سمجھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی جماعت کو خبردار کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چال ہے جس میں اللہ کو نفرت ہے، سوائے اس حالت کے جس طرح سے ہم چلتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد مشاہدہ کرنے والوں کو ان گنت باتیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ جسمانی لمس۔ آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے اظہار کے لیے درد اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کو تسلی دینے کے لیے باقاعدگی سے جسمانی رابطے کا استعمال کیا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کی کہ آپ کو سخت دل ہیں۔ اس روحانی بیماری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج یہ تھا کہ وہ یتیم کے سر کو چھوئے۔ اس کے ذریعے انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جسمانی رابطہ چھونے والے کے ساتھ ساتھ چھونے والے دونوں کے لیے شفا بخش ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ۔ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کہ وہ سخت دل ہے، تو اس روحانی بیماری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج یہ تھا کہ وہ یتیم کے سر کو چھوئے۔ اس کے ذریعے انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جسمانی رابطہ چھونے والے کے ساتھ ساتھ چھونے والے دونوں کے لیے شفا بخش ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو چھو رہا ہے اور جسے چھوا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ رابطے میں بڑی طاقت ہے۔ جلد سے جلد رابطے کے لیے ہماری حساسیت انتہائی طاقتور ہے اور یہ ہے لوٹ ہمدرد دل کے ساتھ مل کر شفا بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اعلیٰ درجے کی باہمی ذہانت کے حامل افراد جسمانی رابطے کی طاقت اور بات چیت کی صلاحیت کو تقریباً
بد یہی طور پر سمجھتے ہیں کہ اور ان کے طریقوں کے ذریعے آسانی سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ متحد مسلم خواتین نے جن سے ہم نے ان کی ازدواجی تعلقات کے بارے میں انٹرویو کیا، ان کی مایوسی یہ تھی کہ ان کے شوبز شاذ و نادر انہیں چھوا ان کے شوہر شاذ و نادر ہی انہیں پکڑتے یا پیار کرتے تھے۔ ان خواتین نے بجا طور پہ محسوس کیا کہ انہیں جذباتی طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے شوہر یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ ایک سادہ گلے اور بوسے اور ذہن سازی اور موجودگی کے ساتھ ایک حیرت انگیز طور پر طاقتور جذباتی سرمایہ کاری اور سکون فراہم کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ہماری جلد اور ہمارا سب سے بڑا حصہ عضو ہے۔ یہ لفظی طور پر بیرونی دنیا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، اور جیسے کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ڈاکٹر بیجر کلیٹر برکلے لکھتے ہیں کہ ٹچ وہ پہلی زبان ہے جو ہم سیکھتے ہیں، پہلا احساس ہے جسے ہم حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی، جذباتی یا روحانی بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے علاج و شفا کے لیے مثبت رابطے کا استعمال کیا۔ ایک سادہ مصافحے کی طاقت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، کیونکہ یہ دلوں سے کینے کو دور کرتا ہے۔ مصافحے کے پیچھے طاقت اور مفہوم پر بحث کرتے ہوئے مہرابین لکھتے ہیں کہ چونکہ مصافحے میں جسمانی رابطہ شامل ہوتا ہے، اس لیے فوری طور پر بڑھتا ہے۔ اس طرح مصافحے کے لیے فرد کی عمومی سطح کی ترجیح اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کتنا مثبت محسوس کرتا ہے۔ قاضی عیاضی نے اپنی کتاب الشفا میں انس بن مالک کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے لوگوں سے مصافحے کرنے کے طریقہ بیان کیا۔ جب بھی کوئی شخص اپنا مصافحہ کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک جانے نہیں دیتے تھے جب تک کہ دوسرا شخص سب سے پہلے مصافحہ نہ کرے۔ یہ بات بھی عام تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کا ہاتھ پکڑنا چاہیے جس کے ساتھ وہ چل رہے تھے۔ بہت سے مشرقی ثقافتوں میں یہ بات عام ہے، جبکہ امریکی اور برطانوی جن کی تعریف سماجی جانوروں کے طور پہ کی جا سکتی ہے، نوسی شدہ مصافحہ اس چیز کو بڑھاتا ہے جسے مہرابین دو لوگوں کے درمیان فوری طور پر کہتے ہیں، مضبوط بانڈز اور ان کے درمیان رابطہ قائم کرنا۔ مصافحے کے اثر سے متعلق پیشن گوئی کی روایت کو پڑھ کر میں مدد نہیں کر سکتا، لیکن لٹل لیگ فٹ بال میں اپنے ابتدائی دنوں کو یاد کر سکتا ہوں۔ ان پریکٹس فیلڈز پر بہت سے اسباق سیکھے گئے، جن میں سے اکثر کا تعلق فٹ بال سیکھنے سے زیادہ ایماندار نوجوان بننے سے تھا۔ فٹ بال بلا شبہ ایک جسمانی اور مسابقتی کھیل ہے، اور ٹیسٹوسٹیرون کی سطح بلند کرنے والے درجن نوجوانوں کے ساتھ سب ایک ہی میدان میں کبھی کبھار لڑائی سیزن کا قدرتی حصہ تھی۔ لڑائی نے ٹیم کے اتحاد کو تباہ کر دیا، اس لیے اس کے لیے صفر رواداری تھی۔ لڑائی کی سزا تقریباً ہمیشہ ایک جیسی ہوتی تھی، دونوں جنگجوؤں کو ایک ساتھ گود میں بھاگنے پر مجبور کیا جائے گا جب تک کہ کوچ محسوس نہ کرے کہ انہوں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد کوچ دونوں نوجوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں کچھ سخت نصیحتیں کرتا اور دوسرے سے ہاتھ ملا کر سب کچھ طے کرتا۔ مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ اس وقت مصافحہ کرنا کتنا مشکل تھا، لیکن یہ بھی کہ اس ایک مصافحے نے اپنے اور دوسرے شخص کے درمیان کی تمام نفی کو کیسے دور کر دیا۔ ناٹنگھم یونیورسٹی کی لورین گرین نے انسانی رابطے کی طاقت اور مواصلات اور ترقی میں اس کی اولین حیثیت پر بڑے پیمانے پر لکھا ہے۔ "دی ٹربل وتھ ٹچ" کے عنوان سے ایک مضمون میں سماجی کام اور سماجی نگہداشت کے لیے رابطے پر نئی بصیرتیں اور مشاہدات وہ لکھتی ہیں ہمارے روزمرہ کے مقابلوں، رشتوں اور ڈیوڈ لنڈن جذباتی، سماجی اور یہاں تک کہ جسمانی نشوونما میں ٹچ انتہائی اہم ہے۔ جنسی مختلف روایتوں پہ نظر ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نوجوان نواسوں کے ساتھ کس طرح بات چیت کی، انہیں اکثر گلے لگایا اور بوسہ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر لنڈن کی بات کو کتنی اچھی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ جابر بن سمرہ ایک صبح کا قصہ بیان کرتے ہیں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی ایک جماعت ملی اور ایک
ایک کر کے ان کے گالوں پر مسح کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گال پہ مسح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ٹھنڈا اور خوشبودار تھا، گویا آپ نے اسے کسی عطر فروش کے تھیلے سے نکالا ہے. یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا، اصل میں یہ ایک عام رواج تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے، ان کے لیے دعا کرتے، ان کے ساتھ مذاق کرتے اور کبھی کبھی ان کے سروں پر امامہ باندھتے. صائب بن یزید کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہی ان کے بال قدرتی طور پہ سفید ہونے لگے اور آخرکار سفید ہو گئے. تاہم اس کے سر پر بالوں کا ایک پیچ تھا جو اس کا اصلی متحرک رنگ رہا. ایک دن ان کے نوکر عطا نے پوچھا کہ اس دھبے کے علاوہ اس کے سارے بال کپڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ سفید کیوں ہو گئے ہیں؟ نوکر نے پوچھا کہ اس دھبے کے علاوہ اس کے سارے بال سفید کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا میں تمہیں بتاؤں بیٹا؟ واقعی عطا نے جواب دیا، میں ایک مرتبہ دوسرے لڑکے کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے. میں آپ کے پاس گیا اور آپ کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سلام پھیر دیا اور پھر پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں صائب بن یزید ہوں، النمر بن قاصد کی بہن کا بیٹا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ یہ بال کبھی سفید ہوں گے اور یہ ایسے ہی رہیں گے جب تک کہ میں مر نہ جاؤں. عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک چھوٹا لڑکا تھا. انہیں ان کی والدہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انگوروں کا گچھا لینے کے لیے بھیجا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پہنچنے سے پہلے میں نے کچھ انگور کھا لیے. جب میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاحیہ انداز میں مجھ سے فرمایا، غدار، ان کی پیشانیاں یہ کہتے ہوئے یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا جب آپ نے فرمایا وہ صدی تک پہنچ جائے گا. ابو زید انصاری ایک اور نوجوان لڑکا تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوا تھا. وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور ایسا کرتے ہوئے آپ نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے خوبصورت بنا اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھ. روایت ہے کہ ابو زید 100 سال کی عمر تک زندہ رہے اور ان کی داڑھی میں کوئی سفید بال نظر نہیں آئے اور آپ کا چہرہ ہموار رہا. ایک شوہر جو اپنے شریک حیات کے ساتھ جلد سے جلد رابطہ شروع کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، وہ اپنی شریک حیات کے اطمینان اور تکمیل کے احساس پر منفی اثر ڈال سکتا ہے، کیونکہ رابطے کا بنیادی طریقہ ہے یہاں تک کہ ہمارے جذباتی الفاظ بھی بہت ٹچ سینٹرک ہیں. آپ رابطے سے باہر ہیں، وہ کھردار ہے. ان کی چال ہموار تھی. شخصیت کو بیان کرنے والے یہ بیانات ہمارے احساسات یا لمس پر مبنی ہیں. کیا تنہا چھونے سے جذبات کا اظہار ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کیلٹنر اور پھر ریسرچ اسسٹنٹ میتھوجی برٹنسٹائن آگے چلتے ہیں. طلبہ کو تصادفی طور پر دو میں سے ایک کردار کے تفویض کیا گیا تھا. ان کوڈ کا کام 12 جذبات کو اپنے پاس بیٹھے شخص تک پہنچانا تھا. یعنی کہ یہ ایک تحقیق کا ذکر ہو رہا ہے جو اوپر نام لیا گیا، انہوں نے یہ تحقیق کی ہے. 2012 طلبہ کو تصادفی طور پر دو میں سے ایک کردار کے تفویض کیا گیا تھا. ان کوڈ کا کام 12 جذبات کو اپنے پاس بیٹھے شخص تک پہنچانا تھا. ڈیکوڈر کا کام ان تک پہنچانے جانے والے جذبات کی ترجمانی کرنا تھا. ڈیکوڈرز سے کہا گیا کہ وہ سیاہ پردے کے مخالف سمت بیٹھیں اور اپنا بازو ان کوڈ کے نیچے رکھیں. ڈیکوڈ نہ تو اپنے بازو کو دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی اپنے بازو کو چھوتے ہوئے شخص کو. پھر انکوڈرز کو 12 کارڈ دکھائے گئے. ایک وقت میں ایک انکوڈر سے کہا گیا تھا کہ وہ ہر جذبات کو دوسرے شخص تک صرف اس کے بازو کو چھونے کے ذریعے بتائے، کسی بھی طرح سے جو اسے لگا کہ وہ کارڈ پر درج جذبات کو بہترین طریقے سے بتائے گا. ڈیکوڈر کو تمام 12 جذبات کے ساتھ ایک سوال نامہ دیا گیا اور اس سے یہ انتخاب کرنے کو کہا گیا کہ ان کو کون سے جذبات بتائے جا رہے ہیں. نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیکوڈرز میں 48% سے 83% درستگی تھی. ڈاکٹر کیلنٹر کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان رابطے کے ذریعے کئی الگ الگ جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن ہم پوری طرح سے یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ٹچ کیسے بات چیت کرتا ہے. خاموش پیغامات کے مصنف
مہرابیان غیر زبانی مواصلات کے میدان میں ایک علمبردار تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ رابطے نے انسانی مواصلات میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ کہ دوسرے زبانی یا غیر زبانی اشارے کی وضاحت سے قطع نظر اس نے پیغام کے کل اثر کا تعین کیا۔ اس کے مطابق اس نے لکھا: چھوٹے پوزیشن فاصلہ آگے کی طرف جھکاؤ یا آنکھ سے رابطہ، یعنی کہ ٹچ، چھونا، آپ کی پوزیشن اور ہمارا ڈسٹینس اور ہمارا جھکاؤ اور ہماری آنکھوں کی پوزیشن اور ہمارا رابطہ، کرنسی اشاروں کے ساتھ ساتھ چہرے اور آواز کے تاثرات سبھی الفاظ سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں اور پیغام کے ذریعے پہنچانے جانے والے احساسات کا تعین کر سکتے ہیں۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اپنی بیویوں سے جسمانی تعلق شروع کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر تشریف لے جاتے، اس سے مباشرت کرتے۔ اس طرح کا پیغام ایک اور روایت میں ملتا ہے جہاں وہ کہتی ہیں کہ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ہم سب کے پاس نہ آتے، وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ہم بستری کیے بغیر ملتے اور گھومتے پھرتے یہاں تک کہ اس کے گھر پہنچ جاتے جس کی اس دن کی باری تھی اور رات اس کے گھر میں گزاری۔ اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے معروف مفسر عینی نے کہا ہے کہ عائشہ کی اس قول کا مطلب یہ تھا کہ وہ جسمانی طور پر چھوئیں گے اور ہم بستری کے مقام تک پہنچے بغیر اسے پیار کریں گے۔ یہ روایت اس پیار اور باہمی جسمانی توجہ کو ظاہر کرتی ہے جو وہ اپنی بیویوں کو دکھاتے تھے۔ یہ بات کافی دلچسپ معلوم ہوتی ہے کہ عائشہ یہ بتانے کے لیے اپنے راستے سے ہٹ گئیں کہ ان کی جسمانی لمس کا مقصد ہم بستری کی طرف لے جانا نہیں تھا۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو چھونے اور پکڑنے کی جذباتی ضرورت ہے۔ ٹچ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی ڈاکٹر ٹفنی فیلڈ بتاتی ہیں کہ کس طرح کسی پیارے کی طرف سے مساج نہ صرف درد کو کم کر سکتا ہے بلکہ یہ شاید اس وجہ کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ پیغمبر ڈپریشن کو کیوں سکون دیتے ہیں۔ شکایت کرنے والے اونٹ کو اور اس درخت کو چھوا جو اس سے جدا ہونے کی وجہ سے رو رہا تھا۔ ایک گرم لمس آکسیٹوسن کے اخراج کو شروع کرتا ہے، ایک ہارمون جو اعتماد کا احساس پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے اور تناؤ کے ہارمون کورٹیسول کی سطح کو کم کرتا ہے۔ بخاری کی احادیث کے مجموعے میں ابن حجر بتاتے ہیں کہ اپنی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے دن میں 2 بار ملتے تھے، ایک بار صبح اور ایک بار شام کو۔ صبح ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ان سے ملتے تھے، اور شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھنے، ان کے قریب جانے اور ان سے لمبی گفتگو کرنے میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ اعتماد کے اس احساس کو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رابطے کا براہ راست نتیجہ قرار دیا جاتا تھا۔ ابن حشام نے فضیلہ نامی ایک صحابی رسول کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ اگرچہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی فتح ہوئی، لیکن بہت سی ایسے لوگ تھے جو پیغمبر اسلام اور اسلام کی شدید دشمنی رکھتے تھے۔ فتح کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ فضیلہ بن عمیر جو اس وقت مسلمان نہیں تھی، اپنے دل میں سوچا کہ اس موقع سے انہیں قتل کرنا چاہیے۔ وہ قریب آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے تھے، اور جب وہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے اسے دیکھا اور اس کا نام پکارا، فضالہ، گویا اس بات کی تصدیق کرنا کہ وہ صحیح شخص سے بات کر رہا ہے۔ ہاں فضیلہ، یا رسول اللہ، اس نے جواب دیا، تم ابھی اپنے بارے میں کیا سوچ رہی تھی؟ اوہ کچھ بھی نہیں، میں تو بس اللہ کی حمد کر رہا تھا، اس نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ میں تو بس اللہ کی حمد کر رہا تھا، انہوں نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور اپنا سر پھیر لیا۔ فضیلہ سے انہوں نے کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، واضح طور پہ فضیلہ کے قتل کے ارادے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر فضیلہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو آپ کے دل میں یکایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ فضیلہ جب یہ واقعہ بیان کرتا تو کہتا کہ مجھے اللہ کی قسم، جب اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے سے اتارا، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مجھے ان سے زیادہ محبوب نہ تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک لمس نے فضیلہ کے اندر ایسی گہری تبدیلی پیدا کر دی کہ ایک شخص جو چند لمحے پہلے سوچ رہا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے، وہ ایک لمحے میں بدل گیا۔ ہمیں ضرورت مندوں کو چھونے کا طریقہ سیکھنا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چھوا۔ فضیلہ کا دل غصے اور غصے سے بھرا ہوا تھا، اور اس غصے کے دور کرنے کے لیے خون ریزی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں جانتا تھا۔ یہ امن اور محبت کا لمس تھا جس نے اس کے دل سے ان ناگوار جذبات کو نکال دیا۔ البرٹ گیلیس کہتے ہیں کہ بظاہر باہمی رابطے لوگوں کی تعمیل کو تبدیل کرتے ہیں،
کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ہم صرف رابطے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس واقعے کے فوراً بعد فضیلیہ ایک عورت کے گھر سے گزرا جس کے ساتھ وہ بیٹھ کر چھیڑ چھاڑ کیا کرتا تھا۔ جب وہ گزر رہا تھا اس نے اسے دیکھا اور اسے بلایا، اور دور سے اس کا جواب تھا، نہیں، اللہ اس کی اجازت نہیں دے گا۔ نہ اسلام۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں ایک بے ساختہ نظم سنائی۔ جذباتی تفہیم ایک روایتی افسانہ ایک گاؤں کے بارے میں بتاتا ہے جو ایک ناراض شیر کی موجودگی سے خوفزدہ ہوتا ہے، جو گاؤں کے ارد گرد گھومتا ہے اور گاؤں والوں سے تحفظ کا کوئی احساس چھین لیتا ہے۔ خوفزدہ قصے کے لوگوں اپنے گاؤں میں امن اور سلامتی واپس لانے کے لیے شیر کو مارنے پہ راضی ہو گئے۔ اینڈروکلس ایک نوجوان غلام تھا جو اپنے ظالم آقا کے چرواہے کا کام کرتا تھا۔ اپنی بہتات سے پوری طرح بیزار ہو کر ایک رات اس نے اس دکھی زندگی سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ ایسا کرنے پر اس نے اپنے آپ کو ایک خوفناک بارش کے طوفان میں پھنسا ہوا پایا اور آزادی کی اپنی پہلی رات اپنے مالک اور خوفناک موسم سے محفوظ ایک خالی غار میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے غار میں خود کو آرام دہ بنایا، اس کے تحفظ کے احساسات اچانک ختم ہو گئے، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ اس نے جس غار کا انتخاب کیا ہے اس پر غضبناک اور بھوکے شیر کا قبضہ ہے جس نے اس شہر کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے، اس نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا اور خود کو حملے کے لیے تیار کیا، لیکن جیسے ہی شیر قریب آیا اس نے دیکھا کہ شیر کے غصے سے گرجنے کی وجہ سے اس کی بھوک نہیں تھی بلکہ اس کے پنجے میں کانٹے کی چبھنے کی وجہ سے تھی۔ خطرہ مول لے کر وہ شیر کے قریب پہنچا اور نازکی سے کانٹا ہٹا دیا۔ شیر فوراً پرسکون ہو گیا اور اپنی محبت اور قدردانی کی علامت کے طور پر نوجوان چرواہے کو آہستہ سے چاٹنے لگا۔ دوسروں کے جذباتی سمجھ ہمیں اس بات کی گہری بصیرت فراہم کرے گی کہ ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ کیوں برتاؤ کر رہے ہیں اور جیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اس افسانے کے شیر کو معلوم تھا کہ اس کے درد کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ مدد کی اپنی ضرورت بتانے سے قاصر تھا۔ اس قسم کی صورتحال میں جذباتی طور پر ذہین شخص کو سب سے پہلے شناخت کرنا پڑتا ہے، پھر نازک طور پر نفسیاتی اور جذباتی کانٹے کو ہٹانا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں خود جہالت بڑھتی جا رہی ہے، امکانات یہ ہیں کہ جس شیر کے ساتھ آپ سلوک کر رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو پیشن گوئی کے انداز میں نیویگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ لوگ کیوں محسوس کرتے ہیں اور جیسا وہ کرتے ہیں۔ یہ فہم اپنے آپ کو سمجھنے کی آپ کی صلاحیت پر مبنی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ پہ یہ فہم اپنے آپ کو سمجھنے کی آپ کی صلاحیت پر مبنی ہے، اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ جو محسوس کرتے ہیں وہ کیوں محسوس کرتے ہیں، آپ جس طرح سے کام کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، آپ کبھی بھی دوسروں کے جذبات کو پہچاننے اور سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ دوسرے لوگوں میں مصائب کے ذرائع کو پہچاننے کی صلاحیت اس طرح جذباتی ذہانت کا تیسرا ستون ہے، اور یہ خاندانی، فرقہ وارانہ اور معاشرتی اصلاح میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ لوگ تیزی سے منقطع ہوتے جا رہے ہیں۔ جذباتی طور پر ذہین شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کے درد اور تکلیف کے ذرائع تلاش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جذباتی اشتعال ان کے جوہر میں مدد کی درخواست ہے۔ جذباتی طور پر ذہین مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرتا ہے اور اپنے اندر اس فہم کو پیدا کرنے کے لیے کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کا اپنا فرض ادا نہیں کر سکتا۔ پچھلے حصے میں ہم نے انٹرا پرسنل اور انٹر پرسنل انٹیلیجنس پر تبادلہ خیال کیا کیونکہ ان کا تعلق جذباتی بیداری سے ہے۔ واضح رہے کہ ان ذہانت کی نشوونما کے ابتدائی مراحل جذباتی بیداری کے وسیع زمرے میں آتے ہیں، تاہم جیسے جیسے وہ تیار اور تیز ہوتے جاتے ہیں وہ آخر کار ایک سادہ بیداری سے گہری سمجھ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جذباتی طور پر بے خبر شخص اپنی رجسٹریشن کرنے میں ناکام رہتا ہے یا دوسروں کے احساسات اور صرف دوسروں کے رویے میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس نہ کریں، ان تبدیلیوں کے پیچھے جذبات کو سمجھنے دیں۔ جس شخص نے دونوں ذہانتیں پیدا کی ہیں وہ نہ صرف اس بات سے باخبر ہے بلکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اپنے اور دوسرے لوگوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جذباتی بیداری محض جذباتی تبدیلیوں کو دیکھنے یا سمجھنے کی صلاحیت ہے، جبکہ جذباتی سمجھ ان تبدیلیوں کے پیچھے موجود قوتوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ تصور کریں آپ کی کار اسٹارٹ نہیں ہوگی یا ایک عجیب سا شور مچانے لگے گی۔ ہم بٹ کھول سکتے ہیں اور انجن کو گھور سکتے ہیں، یہ اکثر مسئلے کی وجہ کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف انجن کو دیکھنا اور یہاں تک کہ یہاں اور وہاں کچھ چیزوں کو چھونے سے ہمیں کچھ کرنے کی کوشش کرنے کا احساس ہوتا ہے۔ ہم ایک مسئلے سے واقف ہیں لیکن ہمارے پاس مسئلے کی گہری سمجھ کا فقدان ہے۔ اسی طرح معاملہ ان جذباتی تبدیلیوں کا ہے کہ جو ہمارے دلوں اور دماغوں یا دوسروں کے اندر ہوتی ہیں۔ دوسری طرف مکینک اکثر اس شخص کے سوالات کی ایک سیریز پوچھ کر مسئلہ اور حل کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو وہ فوراً جان جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع کرنا ہے۔ تاہم مشکل یہ ہے کہ ہر کارخانہ دار کاروں کو
مختلف طریقے سے ڈیزائن کرتا ہے۔ ماہر BMW مکینک ایک کیڈیلک میں مسائل کو سمجھنے میں اتنا ماہر نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ انسان کاروں کے مقابلے میں لامحدود طور پر زیادہ نفیس ہیں، لیکن یہ مثال قاری کو بصیرت فراہم کرتی ہے۔ انہیں اپنی زندگی میں کسی قسم کی ذاتی ذہانت کی ضرورت ہے۔ یہ مثال جذباتی ذہانت کی ایک اور پہلو پر بھی روشنی ڈالتی ہے، جس کی طرف ہم نے پچھلے حصے میں اشارہ کیا تھا، یعنی جذباتی بیداری اور جذباتی سمجھ ضروری نہیں کہ کسی شخص کو اس علم کو اپنی یا دوسرے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کا انتخاب کرے۔ بالکل اسی طرح جیسے کچھ کار مکینک اپنے علم کا استعمال ان لوگوں کو چیرنے کے لیے کرتے ہیں، بہت سے لوگ لوگوں کے بارے میں اپنے جذباتی سمجھ کو اپنے خود غرضی دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی کی اخلاقی ذہانت کو کھیل میں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکمل عقائد کے پیروکاروں کے سامنے مثال قائم کی، بالکل صاف لفظوں میں جہنم بہت سے لوگوں سے بھر جائے گی جو انتہائی جذباتی طور پر ذہین تھے، جنہوں نے اس ذہانت کا استعمال لوگوں کو دھوکہ دینے، گمراہ کرنے کے لیے کیا۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جسے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ میں کوئی حتمی مقصد۔ بہت سے جذباتی بدسلوکی کرنے والے بہت محتاط نظر آتے ہیں اور اس کی گہری سمجھ رکھتے ہیں۔ جن کے ساتھ وہ بدسلوکی اور جوڑ توڑ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کن ہٹنوں کو دھکیلنا ہے، کن ہٹنوں کو دھکیلنا ہے اور کن بٹنوں کو دھکیلنا ہے اور کن بٹنوں کو کس قدر مشکل سے دبانا ہے۔ اس طرح سے ترقی یافتہ اخلاقی ذہانت کے بغیر جذباتی سمجھ بوجھ اور آگاہی کافی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اب ہماری اگلی نشست کا ٹاپک ہوگا، اس نشست کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور اگلی نشست کا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہے سننے کے ساتھ شروع کریں۔ تو سننے کے ساتھ شروع کریں ہمارا اگلی نشست کا ٹاپک ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اسے اب اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر ہم شروع کریں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، بگن ود دا لسننگ۔ تو ملیں گے دوبارہ انشاءاللہ بگن ود دا لسننگ کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ ٹاپک ہمیں کیا سکھا گیا، اس کو کمنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔